پاکستان کی وہ 10 ٹک ٹاکر لڑکیاں جنہیں سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کی سزا ملی، کیا ہماری سوسائٹی مشہور خواتین کو برداشت نہیں کر سکتی؟ کیا ٹک ٹاک پر فالورز حاصل کرنا کسی لڑکی کی موت کا پروانہ بن چکا ہے، جیسا کہ کوئٹہ کے ہیرا انوار اور راولپنڈی کی مہک شہزادی جن کو ان کے سگے باپ نے قتل کیا؟ اور کیا عورت کی آن لائن آزادی ہمارے لیے اب بھی ایک ناقابل قبول حقیقت ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اردو.info میں ویلکم کہتی ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ان دل دہلا دینے والے کیسز پر بات کروں گی جن میں نوجوان لڑکیوں نے سوشل میڈیا پر اپنی پہچان بنائی، لیکن بدقسمتی سے اس پہچان کی قیمت انہیں اپنی جان سے چکانی پڑی۔ یہ ویڈیو صرف رپورٹس کا مجموعہ نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے زہریلے رویوں اور عورتوں کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات کا سچا آئینہ ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حالیہ دنوں میں قتل ہونے والی ثنا یوسف کی۔ ثنا یوسف 2025 کی ایک ابھرتی ہوئی ماڈل، ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی۔ وہ فیشن، بیوٹی کنٹینٹ اور وائرل ویڈیوز کے ذریعے مشہور ہوئی۔ ان کے ہزاروں فالوورز انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر موجود تھے۔ وہ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھی، ایک رول ماڈل سمجھی جاتی تھی۔ ثنا یوسف کو اسلام آباد میں صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ وہ ٹک ٹاک پر بہت مشہور ہو چکی تھی۔ ہزاروں لوگ اس سے بات کرنے کے خواہاں تھے۔ ہمارے معاشرے میں بھیڑیوں کے قول بھی موجود ہیں جو ثنا جیسی لڑکیوں کو اپنے گمان میں آسان شکار سمجھ لیتے ہیں۔ ثنا کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، لیکن دوستی کے خواہاں عمر حیات عرف کاکا نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ ثنا جیسے اس کی ملکیت ہو، اور جو پیشکش دوستی کی اس نے کی ہے، ثنا اس کو ماننے پر مجبور ہے۔ مبینہ طور پر اس لڑکے کی اسی خود پسند ذہنیت نے ثنا کے خواب، اس کی زندگی اور اس کی معصومیت سب کچھ چھین لیا۔ قاتل نے پولیس کو بتایا کہ وہ ثنا کے انداز زندگی سے ناخوش تھا۔ اس نے کئی بار دوستی کی پیشکش کی، لیکن ثنا نے انکار کر دیا، اور یہی انکار ان کی جان لے گیا۔ اقرا بطول عرف تھل کی شہزادی۔ مئی 2025 میں معروف ٹک ٹاکر اقرا بطول عرف تھل کی شہزادی کو اس کے کزن نے غیرت کے نام پر قتل کیا، جو اسے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے سے منع کرتا تھا، اور طیش میں آ کر اس نے یہ مکروہ قدم اٹھایا۔ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں تانا زنی اس قدر عام ہے کہ لوگ اسے انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اگر کسی کی کوئی خامی نظر آئے تو اسے ذلیل کرنا معاشرے نے اپنا حق سمجھ لیا ہے۔ یہی تانا زنی کئی جانوں کے ضیاع کا باعث بنتی ہے، اور اس ٹک ٹاکر کے قتل میں بھی صرف اس کا کزن نہیں، ایسے تانا دینے والے سب لوگ شامل ہیں جو اس دنیا میں تو شاید نہ پکڑے جائیں، لیکن خدا کی عدالت میں اقرا ایسے لوگوں کا گریبان ضرور پکڑے گی۔ قندیل بلوچ۔ قندیل بلوچ پاکستان کی پہلی بڑی سوشل میڈیا شہزادی مانی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیانات، ویڈیوز اور لائیو سیشنز سے شہرت حاصل کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفرت، تنقید اور خطرات کا بھی سامنا کیا۔ 2016 میں ان کے بھائی وسیم نے انہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ وسیم نے بعد میں میڈیا پر اعتراف کیا کہ وہ قندیل کی بڑھتی ہوئی شہرت سے شرمندہ تھا۔ 2016 میں قندیل کا یہ قتل ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف قانون سازی کی گئی، لیکن قانون تو بن گیا، مگر معاشرتی سوچ آج بھی وہی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی پہچان اور حیثیت بنائے تو اسے اسی طرح کے انجام کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ مسکان شیخ۔ کراچی کی ایک ابھرتی ہوئی ٹک ٹاکر سٹار، رنگین مزاج، پر اعتماد اور اپنے خوابوں کی تلاش میں سوشل میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا۔ فالوورز کی تعداد بڑھ رہی تھی، شہرت آ رہی تھی، اور ساتھ ہی حسد، نفرت اور غیرت کے زہریلے سائے بھی۔ جولائی 2021 کی رات مسکان اپنے دوستوں عامر خان، صدام حسین اور ریحان کے ساتھ ناظم آباد نمبر 2 میں ایک کیفے سے واپس آ رہی تھی، تبھی 2 موٹر سائیکل سوار سامنے آئے اور بغیر کسی وارننگ کے فائرنگ شروع کر دی۔ مسکان موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اس کی زندگی، اس کی مسکراہٹ، اس کی پہچان صرف چند لمحوں میں ختم کر دی گئی۔ سمارا بطول۔ سمارا بطول جو نہ صرف ایک معروف ایک باپردہ ٹک ٹاکر تھیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی ویمن ونگ کی ضلعی صدر بھی تھیں۔ بکر کے علاقے الگ پورہ میں کچھ افراد نے ان کے گھر پر گھس کر سمارا سمیت دیگر 2 افراد پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ تینوں موقع پر شدید زخمی ہوئے اور بعد میں ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں نے سوال کیا، یہ مرد تمہارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ پھر انہیں گولیاں مار دی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک خود مختار، بااثر اور عوامی طور پر متحرک خاتون اب بھی ہمارے معاشرے کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آیت مریم۔ لاہور کی مشہور ٹک ٹاکر آیت مریم اپنے شوہر سعد کے ساتھ ویڈیو بنایا کرتی تھی، لیکن ایک دن وہی شوہر اسے مارنے، پیٹنے اور قتل کی دھمکیاں دینے لگا، اور بلا آخر گلا گھونٹ کر اس کی جان لے لی۔
یہ سب اس وقت سامنے آیا جب محلے والوں کو گھر سے تعفن آنے لگا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر آیت کی لاش برآمد کی اور کئی دن کی تلاش کے بعد شوہر سعد کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ صرف گھریلو تشدد کا نہیں تھا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کامیاب اور بولڈ خواتین اکثر ہی مردوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں، جو کبھی ان کے ساتھ اسکرین پر مسکراتے نظر آتے ہیں۔ سمیرا راجپوت سندھ کے علاقے گھوٹکی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک ابھرتی ہوئی ٹک ٹاکر تھیں جنہیں ان کے شوہر نے مبینہ طور پر زہر دے کر قتل کیا۔ ورثا نے الزام لگایا کہ قتل کی وجہ گھریلو اختلافات اور سمیرا کی سوشل میڈیا سرگرمیاں تھیں۔ پولیس نے 2 افراد کو گرفتار تو کر لیا، لیکن کیس اب بھی بند فائلوں میں دب رہا ہے۔ یہ کیس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شادی اور مشہوری اکثر ایک عورت کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ سیما گل المعروف سائیکو ارباب، اس کی پراسرار موت۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ 2024 کے ابتدائی دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک چونکا دینے والی خبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ پشاور کی مشہور ٹک ٹاکر سیما گل، جنہیں ان کے فالورز سائیکو ارباب کے نام سے جانتے تھے، اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ پہلی بار یہ خبر 7 فروری 2024 کو منظر عام پر آئی، جب پشاور کے علاقے ورسک روڈ پر واقع ارباب فلائٹ سے اطلاع ملی کہ ایک خاتون مردہ حالت میں پائی گئی ہے۔ وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ وہی سیما گل تھی، جن کی ویڈیوز اکثر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی تھیں اور جو اپنے منفرد انداز اور بولڈ انداز بیاں کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتی تھیں۔ ابتدائی تفتیش میں پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ موت زائد مقدار میں نشہ اور گولیاں کھانے سے واقع ہوئی ہے، مگر شکوک و شبہات تب ختم ہوئے جب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی۔ رپورٹ نے تمام قیاسارائیوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے واضح کیا کہ سیما گل کی موت کسی قسم کے تشدد یا جنسی زیادتی کا نتیجہ نہیں تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی موت 6 اقسام کی نشہ آور گولیاں کھانے سے ہوئی، جو کہ ان کے جسم میں پائی گئی تھی۔ پولیس نے اس کیس میں ٹک ٹاکر کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کیا اور تفتیش شروع کی، تاہم اب تک کی تحقیقات سے کسی بھی قسم کے قتل یا زیادتی کے شواہد نہیں ملے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی ایک ایسا معاشرہ بن چکے ہیں جہاں عورت کی پہچان ان کی موت بن جاتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دینا۔ کیا یہ خواتین صرف اپنی شہرت کی سزا بھگت رہی ہیں یا ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ عورت تھیں؟ اگر ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔